السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر سفر کر رہے تھے تو سمندر میں سے ایک آواز دینے والے کی آواز آئی، مگر اس کی صورت نہیں دکھائی دی۔ اس نے کہا، اگر کوئی شخص مجھے 10,000 دینار دے تو میں اس کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ اگر وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گیا ہو اور اس وظیفے کو پڑھ لے تو تمام بلائیں اور ہلاکتیں ٹل جائیں گی۔ تو کشتی والوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا کہ آؤ، میں تجھ کو 10,000 دینار دیتا ہوں تو مجھے وہ وظیفہ بتا دے۔ تو آواز آئی کہ تو دینار کو سمندر میں ڈال دے، مجھے مل جائیں گے۔ چنانچہ کشتی والے نے 10,000 دینار کو سمندر میں ڈال دیا۔ تو اس غیبی آواز دینے والے نے کہا کہ وہ وظیفہ، وَمَن يَتَقِ اللَّهَ، تجھ پر کوئی مصیبت پڑے تو اس کو پڑھ لیا کرو۔ یہ سن کر کشتی کے سب سواروں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تو نے اپنی دولت ضائع کر دی۔ تو اس نے جواب دیا کہ ہرگز ہرگز نہیں، میں نے اپنی دولت کو ضائع نہیں کیا اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیات ضرور نفع پہنچائے گی۔ اس کے بعد چند دن کشتی چلتی رہی، پھر اچانک طوفان کی وجہ سے کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی اور سوائے اس آدمی کے کہ کشتی کا کوئی آدمی زندہ نہیں رہا۔ یہ کشتی کے ایک تخت پر بیٹھا ہوا سمندر میں بہتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک جزیرے میں اتر پڑا اور چند قدم چل کر یہ دیکھا کہ ایک شاندار محل بنا ہوا ہے اور ہر قسم کے موتی اور جواہرات وہاں پڑے ہوئے ہیں، اور اس محل میں ایک بہت سی حسین عورت اکیلی بیٹھی ہوئی ہے اور ہر قسم کے میوے اور کھانے کے سامان وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیسے یہاں پہنچ گئے؟ تو اس عورت نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بصرہ کے ایک عظیم تاجر کی بیٹی ہوں، میں اپنے باپ کے ساتھ سمندر میں سفر کر رہی تھی تو ہماری کشتی ٹوٹ گئی اور مجھے کوئی اچانک کشتی میں سے چک کر لے گیا اور وہاں سے بھاگ نکلا، اور میں اس جزیرے میں اس محل کے اندر اس وقت سے پڑی ہوں۔ ایک شیطان ہے جو مجھے اس محل میں لے آیا ہے، وہ ہر 7ویں دن یہاں آتا ہے اور میرے ساتھ صحبت نہیں کرتا مگر بوسہ کرتا ہے، اور آج اس کے یہاں آنے کا دن ہے، لہٰذا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ وہ آ کر تم پر حملہ کر دے گا۔ ابھی عورت کی گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ تو عورت نے کہا کہ جلدی بھاگ جاؤ، وہ آ رہا ہے ورنہ وہ تم کو ضرور ہلاک کر دے گا۔ چنانچہ وہ آ گیا اور یہ شخص کھڑا رہا، مگر جوں ہی شیطان اس کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو شیطان زمین پر گر پڑا اور اس زور کی آواز آئی کہ گویا پہاڑ کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر گر پڑا اور پھر وہ شیطان جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فرشتہ رحمت بنا کر میرے پاس بھیجا دیا تھا، تمہاری بدولت مجھے اس شیطان سے نجات ملی۔ پھر اس عورت نے اس مرد سے کہا کہ ان موتی جوہرات کو اٹھا لو اور اس محل سے نکل کر میرے ساتھ سمندر کے کنارے چلو اور کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلو۔ چنانچہ بہت سے موتی اور جوہرات اور پھل وغیرہ کھانا کا سامان لے کر دونوں محل سے نکلے اور سمندر کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی بصرہ جا رہی تھی، دونوں اس پر سوار ہو کر بصرہ پہنچے۔ لڑکی کے والدین اپنی گم شدہ لڑکی کو پا کر بے حد خوش ہوئے اور اس مرد کے ممنون احسان ہو کر اس کو بہت عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر میں مہمان رکھا۔ پھر لڑکی کے والدین نے پوری سرگشت سن کر دونوں کا نکاح کر دیا اور دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگے، اور تمام موتی جوہرات جو دونوں جزیرہ لائے تھے وہ دونوں کی مشترکہ بن گئے، اور اس عورت نے خداوند تعالیٰ سے اس مرد کو چند اولاد بھی دی اور دونوں بہت ہی محبت و الفت کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کرنے لگے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اعمال و وظائف قرآنی آیات میں بڑی بڑی تاثیرات ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ عقیدہ درست ہو اور اعمال کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے اور زبان گناہوں کی آلودگی اور لقمہ حرام سے محفوظ اور پاک و صاف ہو اور عمل میں اخلاص، نیت اور شرائط کی پوری پابندی بھی ہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرآنی اعمال سے بڑی بڑی اور عجیب تاثیرات کا ظہور ہوگا، جس کی ایک مثال آپ نے پڑھ لی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہیں کہ 7واں چرواہا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا نام ذکر نہیں فرمایا، اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا، اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا، اور ظالم بادشاہ کا نام دیاقنوس تھا۔ یہ آخری چرواہا تھے جو راستے میں ساتھ ہو لیے تھے، اور ان
लोगों के कुत्ते का नाम कतमीर था जो इनके साथ था। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि असहाबे काफ के नामों का तावीज़ 9 कामों के लिए फायदामंद है। भागे हुए को बुलाने के लिए और दुश्मनों से बचकर भागने के लिए, आग बुझाने के लिए कपड़े पर रखकर आग में डाल दें, बच्चों के रोने और तीसरे दिन आने वाले बुखार के लिए दर्द सर के लिए दाएं बाजू पर बांधें, उमसियान के लिए गले में पहनाएं, खुश्की और समंदर में सफर महफूज के लिए, माल की हिफाजत के लिए, अक्ल बढ़ने के लिए, गुनहगारों की निजात के लिए। एक और हदीस में है कि मुफस्सिरीन ने फरमाया कि औफ बिन मालिक अशअजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक फर्जंद को जिनका नाम सालिम था मुशरिकों ने गिरफ्तार कर लिया, तो औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अपनी मुफलसी मस्ती की शिकायत करते हुए ये अर्ज किया कि मुशरिकों ने मेरे बच्चे को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके सदमे से इसकी माँ बेहद परेशान है, तो इस सिलसिले में अब मुझे क्या करना चाहिए। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब्र करो और परहेजगारी की जिंदगी बसर करो और तुम भी बकसरत ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ा करो और बच्चे की माँ को भी ताकीद करो कि वो भी कसरत से इस वजीफे का विर्द करती रहे। ये सुनकर औफ बिन मालिक अशअजी अपने घर चले गए और अपनी बीवी को ये वजीफा बता दिया। फिर दोनों मियाँ बीवी इस वजीफे को बकसरत पढ़ने लगे। इस दौरान में वजीफे का ये असर हुआ कि एक दिन मुशरिकीन सालिम की तरफ से गाफिल हो गए, चुनाचे मौके पर पाकर हजरत सालिम मुशरिकों की कैद से निकल भागे और चलते वक्त मुशरिकों की 4000 बकरियां और 50 ऊंट को भी हाँक कर साथ लाए और अपने घर पहुंचकर दरवाजा खटकाया। माँ बाप ने दरवाजा खोला तो हजरत सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मौजूद थे। माँ बाप की नहागियां मुलाकात से बेहद खुश हुए और औफ बिन मालिक अशअजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे की सलामती के साथ कैद से रिहाई की खबर सुनाई और ये फतवा दरियाफ्त किया कि मुशरिकीन की ये बकरियों को जिस तरह चाहे इस्तेमाल करें और इसके बाद जो अल्लाह ताला से डरे अल्लाह ताला उसके लिए निजात की राह निकाल देगा और उसे वहाँ से रोजी देगा जहाँ से इसका गुमान भी नहीं होगा, और जो अल्लाह ताला पर भरोसा करे तो अल्लाह ताला इसके लिए काफी है। बेशक अल्लाह ताला अपने हर काम का पूरा करने वाले के साथ है। बेशक अल्लाह ने हर चीज का एक अंदाजा रखा है। हदीस शरीफ में आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक ऐसी आयत जानता हूँ कि अगर लोग इस आयत को ले लें तो ये आयत लोगों को काफी हो जाएगी, और वो आयत जी है वमन यत्तकिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा पढ़ना आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में मकबूल व मंजूर फरमाए, और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें 5 वक्त नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए और हमें कब्र आखिरत की तैयारी करने वाला बनाए और हमें सही रास्ते पर चलने वाले बनाए और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह ताला और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से